اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، ہم سورہ بقرہ کی وہ آیات پڑھ رہے تھے جن میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ ان میں سے ہی ایک بڑی نعمت وہ فرعون اور اس کے لشکر سے خلاصی اور نجات ہے، اور وہ آج کا دن یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اس دن یہودی جو تھے بنی اسرائیل وہ روزہ رکھتے تھے شکریہ اور تشکر کے لیے۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا اسی دن کا، 10 محرم کا۔ پھر مخالفت میں جو ہے ایک دن کا اضافہ کیا کہ تھوڑا سا اضافہ کریں گے ہم ایک دن کا آگے یا پیچھے۔ تو ان آیات کا جو ہے وہ ان کی تفسیر کرتے کرتے اس میں سے جو لفظ آیا ہے آل فرعون، تو آل پہلی دفعہ آیا ہے، اس لیے آل پہ تفصیل سے جو ہے وہ ہر تفسیر نے بات کی ہے۔ تو آل سے کیا مراد ہے؟ چونکہ آل ہمارے جو ہمارے روزمرہ کی عربی ہے اس میں بھی اس کے استعمال ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہے، اور اس سے ہمارے نماز بھی اس سے متصل ہے، چونکہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آیا ہوا ہے اس میں، اور اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے جو احکام ہیں آل بیت کے، کہ جو اہل بیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان جو ہے، وہ ان پہ صدقہ اور جو ہے یہ زکوٰۃ یہ بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے اس کا جو ہے بڑا بہت زیادہ یعنی انفلوئنس ہے ہمارے ہاں شریعت میں۔ تو ذرا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آل سے مراد کیا ہے، اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں سے پہلے سناتا ہوں تبیان القرآن سے کہ انہوں نے کیا یہ خلاصہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سب کی رائے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اپنی رائے بتاتے ہیں۔ علامہ زبیدی حنفی فرماتے ہیں، یہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اہل یعنی کہ جو بیوی اور اس کے عیال اولاد کو اس شخص کی آل کہتے ہیں، بیوی اور بچوں کو آل کہتے ہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے، یہی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس شخص کے متبعین اور احبا کو بھی آل کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہو گیا، یعنی اس شخص کے جو اس کی بات مانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی آل کہتے ہیں۔ یہ دوسرا جملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلمان ہمارے آل بیت سے ہے، حالانکہ سلمان تو فارسی تھے، فارس سے گئے تھے، اور ان کو بھی آپ نے آل بیت میں شمار کیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ کدأب آل فرعون، آل فرعون کا بہت زیادہ ذکر ہے قرآن مجید میں۔ اس میں آل سے مراد اس کے فالورز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسے دیکھیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا یہ کون سے آل سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے۔ امام الشافعی نے کہا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل ہی وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یعنی آل سے مراد رسول اللہ کیا کہ وہ لوگ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اب پوری امت پہ تو صدقہ حرام نہیں ہے نا، یہ تو ان کا خاندان ہے جن پہ صدقہ حرام ہے، اور صدقہ کے بدلے میں ان کو خمس دیا گیا ہے، جن کو خمس ملتا ہے ان کو آل کہتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بنو ہاشم ہے، یعنی ہاشم کی اولاد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، پردادا ان کی اولاد، اور بنو عبد المطلب ہیں جو کہ دادا کی اولاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان پہ کیا ہے؟ ان پہ صدقہ حرام ہے، تو وہ آل میں آتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہوگا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں، ان کے جو بیٹے حضرت علی ہیں، ادھر عباس ہیں، ادھر جو ہے وہ باقی جتنے مسلمان ہیں ان میں سے تو حمزہ ہیں۔ اس طرح یہ کیا ہے؟ یہ آل رسول میں سے آتے ہیں۔ آپ کی آل، اچھا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی آل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل علی، آل علی یعنی علی کی بیوی اور بچے، آل جعفر، جعفر کون ہے؟ جعفر ان کے بھائی ہیں، آل عقیل جو ان کے بھائی ہیں، اور آل عباس حضرت عباس کے اولاد جو ہے، وہ سب پہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ آل رسول میں آتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آل محمد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہر تقی یعنی ہر متقی مسلمان جو ہے وہ میری آل میں آتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں نا، مختلف تعریفات ہیں۔ آل کا استعمال غالباً اشراف میں ہوتا ہے، اشراف میں ہوتا ہے، اشراف میں ہوتا ہے۔ اس لیے آل اسکاف یعنی موچیوں کی آل نہیں کہتے بھائی۔ اشراف کا مطلب کیا ہے؟ اشراف یعنی شریف خاندانوں میں، معزز خاندانوں میں، جو اونچے خاندان ہیں ان کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ آل اسکاف
کہا جاتا ہے، لیکن ان کو ہم اہل اسکاف کہتے ہیں، آل اسکاف نہیں کہتے۔ نیز ان کی اضافت اعلیٰ منافقین اور باقی وہ باتیں مشکل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آتے ہیں، امام ابن جریر طبری نے فرمایا کہ آل فرعون سے مراد فرعون کے اہل دین اور اس کے متبعین فالورز ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بات بڑی پکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے مصداق، یعنی کون کن پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے آل کی۔ مصداق کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کیا ہے، کن کو ہم آل کہیں گے۔ اب اس کی تحقیق ذرا سنیے گا، ان کی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے متبعین متعلق 3 قول ہیں بھائی، 3 قول ہیں۔ آپ کے متبعین اور آپ کے ازواج اور آپ کی ذریت اور مومنین میں سے آپ کے نسبی قرابت دار، اور یہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب ہیں۔ آل سے آپ کے متبعین ہونے پر یہ دلیل ہے کہ آپ کے پیروکار بھی آل میں آتے ہیں۔ یہ کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں آل فرعون کا جب بھی ذکر آیا ہے، اس سے مراد فرعون کے فالورز ہیں اور اس کے اہل دین مراد ہیں۔ اب یہ باتیں آگے ہم کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ ایسا ہے نہیں، آگے ہم بات کریں گے اس پہ۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کو آپ کی آل اور اہل نہیں قرار دیا جاتا، حالانکہ آپ کے اور ان کے درمیان نسبی قرابت داری ہے۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایسا ہے نہیں۔ ابو جہل جو ہے وہ آپ کے 7ویں پشت سے جو ہے وہ ان کا نسب ملتا ہے جا کے، یہ بہت دور ہے، بنو ہاشم سے بھی، عبد المطلب سے بھی بہت دور، بہت دور ہے۔ اس کا نام جو تھا ابو جہل کا نام کیا ہے مہپارا؟ ابو جہل کا نام کیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اور 7ویں پشت میں جا کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس کا نسب ملتا ہے۔ تو یہ تو دفع کرو اس کو۔ لیکن ابو لہب جو ہے وہ تو عبد المطلب کے بنو عبد المطلب میں سے آتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کو آل رسول نہیں کہیں گے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں کہ دونوں آ سکتے ہیں، حالانکہ آپ کے درمیان سے ٹھیک ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز بلند فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو، فلاں شخص کی آل میرے ولی نہیں ہے، میرا ولی اللہ ہے اور نیک مومن میرے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے سوری سے پوچھا آل محمد کون ہے؟ امام سوری نے کہا، سفیان سوری، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، انہوں نے کہا، بعض نے کہا اہل بیت مراد ہے، بعض نے کہا جو آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی سنت پر عمل کریں وہ آپ کی آل ہے۔ امام بہقی نے کہا، امام عبدالرزق نے کہا یہی قول ہے جو شیخ ہیں بخاری کے، اور یہی رائے حق کے مشابہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ کشتی میں جو ہر جوڑے میں سے 2 کو اور اپنے اہل کو سوار کرو۔ حضرت نوح نے عرض کیا میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ حق ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا اے نوح، بے شک تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے حضرت نوح کے بیٹے کو ان کے اہل سے نکال دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی امت ہے، ساری امت کو آل کہیں گے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہے؟ فرمایا ہر متقی شخص آپ کا جو ہے وہ آل میں آتا ہے۔ اس میں نوح بن ابی ابراہیم ابن مریم، ابی مریم ایک ضعیف راوی ہے، چل ٹھیک ہے کوئی بس، لیکن 3 رائے ہم نے دیکھی، 3 رائے چلتی آ رہی ہے اور یہ مسلسل چلی آ رہی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ فرماتے اے اللہ آل فلاں پر صلاۃ نازل فرما۔ سو میرے والد آپ کے پاس اپنا صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ آل ابی اوفا پر صلاۃ نازل فرما۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے، اور آپ کا آل ابی اوفا پر صلاۃ پڑھنا اس کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی آپ کے آل میں سے۔ حضرت مصعب بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مسلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں، مستدرک کی حدیث پاک ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسرا قول کیا ہے آل کے متعلق؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت یعنی اولاد اور آپ کی ازواج یہ ہے آل،
اس پہ کیا دلائل ہیں؟ حضرت یہ بھی مسلم کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح صلات پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو اے اللہ محمد پر صلات نازل فرما، آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر صلات نازل فرمائی ہے۔ تو ذریت یہاں ازواج اور ذریت کو الگ الگ ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ازواج اور آپ کی ذریت بھی آپ کی آل میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مومنین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار یعنی بنو ہاشم بنو عبد المطلب آپ کی آل ہیں۔ اس پہ کیا دلیل ہے؟ اس پہ دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن ابی طالب نے صدقہ کی ایک کھجور کھائی۔ یہ حسن بن علی بن ابی طالب ہے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ علی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں رکھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو۔ یہاں اپنے عربی کے الفاظ ہیں کخ 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 جو ہے ہم پشتو میں کہتے ہیں، تو ہمارے پشتون بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رسول اللہ نے پشتو کا بھی جو ہے لفظ بولے ہیں کخ کخ، تو یہ چھوڑو چھوڑو، اس کو پھینک دو۔ کیا تم کو علم نہیں کہ ہمیں صدقہ نہیں کھانا، ہمیں صدقہ نہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اللہ اکبر۔ یہ صدقات لوگوں کا میل ہے، یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہاں پر یہ آل کی بحث تھی، ذرا ادھر بھی دیکھیے، ایک نظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ پہلا بنوری ٹاؤن کا جو ہے فتویٰ دیکھیں کہ انہوں نے آل کس کو کہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آل محمد سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، ایک تو وہ بات ہو گئی، اب پوری امت پہ تو صدقہ حرام نہیں ہے نا۔ اب دوسرا قول کیا ہے؟ آل محمد سے مراد آپ کی اولاد اور آپ کی بیویاں ہیں۔ اچھا جی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد، آل محمد سے مراد کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے آپ کے پیروکار مراد ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آل سے مراد آپ کے امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ مراد ہیں۔ بس مذکورہ بالا اقوال میں سے پہلا قول راجح ہے۔ انہوں نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ کہ مذکورہ بالا اقوال میں سے پہلا قول راجح ہے، یعنی آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب کن کن پہ صدقہ حرام ہے وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں، کہ وہ صرف رسول اللہ کی ضروریت نہیں ہے بلکہ وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں۔ یہ تو ان کا فتویٰ تھا۔ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں۔ اچھا سید کا لفظ اور طرح کا سید کا معنی اور ہے، ٹھیک ہے، سید کا لفظ اور ہے۔ اچھا یہ دیکھیں وہاں بھی کیا کہتے ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ پوچھنا یہ تھا کہ درود شریف میں جو آل محمد ہے کیا اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کی اولاد مراد ہے؟ درود شریف میں جو لفظ آل محمد کی مراد میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں۔ اس سے مراد رسول اللہ کے وہ قرابت دار ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس سے آپ کے اہل بیت مراد ہیں، اس سے مراد آپ پر ایمان لانے والی پوری امت ہے۔ محقق علماء کرام نے اس تیسرے قول کو راجح قرار دیا، دیکھا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تیسرا قول کیا ہے کہ پوری امت مراد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہاں بھی کہ اس لانجے کو، اس مصیبت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں کوئی بھی خاص شخص نہیں ہوتا اس امت میں، نہ ہی کوئی دن خاص ہوتا ہے، نہ ہی کوئی کتاب خاص ہے، وہ اور قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں بھائی تیسرے قول کو کبھی ہم محقق علماء کرام یعنی کہ ان کے جو نگاہ میں ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دفعہ کرو ہم یہ ایک آپ نے یہ قول یہ سنا نا، 3 قول، یہ 3 اقوال ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بھی اسی قسم کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ساری احادیث کو جمع کیا جو کہ جس میں آل نبی سے مراد کیا ہے؟ تمام امت مراد ہے، امت کے تمام دیندار جو ہے وہ آل نبی مراد ہیں، اس سے آل نبی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ساری احادیث کو جمع کیا اور وہ احادیث جو ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، یعنی انہوں نے صرف ایسا نہیں کیا کہ آپ کو بتائے، سب بتایا آپ کو۔ یہ دیکھو نا، آپ کو 3 اقوال ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے آپ کو، اس پہ حدیث آپ کو صحیح حدیث ملیں گی ساری سیاستہ سے۔ تو انہوں نے صرف ایک قول کو نریٹ کیا ہے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو پکا کر لیں کہ بھئی آل سے مراد ساری امت مراد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ اس کے بعد یہ مکتبہ شاملہ میں سے سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، ذرا یہ سنیے گا، ایک حدیث پاک یہ سیاستہ سے ہے کہ نماز میں بھول جانے کے متعلق احکام اور مسائل کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، قرآن مجید میں ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کیا کہتے ہیں حضرت
साद बिन उबाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैठक में तशरीफ फरमा थे, आपकी मजलिस है, वहां बैठे हुए। बशीर बिन साद ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने हमें आप पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, हम आप पर दुरूद कैसे भेजें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अभी सेकंड ईयर के पेपर हो रहे थे अब, तो वो मैं बोर्ड के पेपर थे, पेशावर बोर्ड के, मैं वो चेक कर रहा था, तो उसमें ना सवाल ये था कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून का तर्जुमा करें इसको। तो बच्चों ने सिर्फ दुरूद पाक लिखा हुआ था कि आप पे दुरूद पढ़ना चाहिए, दुरूद के सवाब लिखे थे इतने लंबे लंबे, लेकिन उनको नंबर हमेशा काट के मिले हैं, उनको सबके नंबर काट काट के दिए गए हैं, जिसने सलाम का जिक्र नहीं किया। हमारे यहाँ सिर्फ दुरूद को जो है बहुत ज्यादा जो है लोग समझते हैं कि दुरूद दुरूद दुरूद, हालांकि आयत करीमा में जो है सलाम पे ज्यादा जोर है। दुरूद पे तो सिर्फ एक का हुक्म है ना, सल्लु अलैहि, दुरूद पढ़ो उन पे, लेकिन आगे है वसल्लिमू तस्लीमा, बहुत ज्यादा सलाम पढ़ा करो। अब उसका एहतमाम भी कहा गया है। तो यहाँ भी हदीस पाक में सवाल क्या आया, दुरूद पढ़ने का हुक्म है, हम कैसे दुरूद पढ़ें? लोगों ने समझा शायद ये जो बात हो रही है दुरूद की बात, असल में क्यों दुरूद उन्होंने कहा है, क्योंकि सलाम वो पहले से जानते थे, सलाम तो हो रहा था ऑलरेडी, कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये पहले से चल रहा था। दुरूद का हुक्म आ गया था उसके बाद, इसलिए पूछा उन्होंने। अब इस जब सवाल किया ना उन्हें कि आप पे दुरूद कैसे पढ़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, क्योंकि इसके बाद जो हुक्म देना चाह रहे थे वो, और उसके बाद जो हुक्म दिया उम्मत को, आज तक उम्मत वो दुरूद पढ़ रही है, और आप पे दुरूद और सलाम का जो सिलसिला है वो एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होता, एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हो रहा। ओए होए होए, ये पता नहीं कान है कि नहीं है इसके, किसका, लड़की कहाँ गई? महापारा, महापारा, आपको आवाज आ रही है? लब्बैक का हो तो फिर मैं आपको बात बताऊं, खास बात बताऊं। महापारा कहाँ गई? नहीं को नहीं, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था कि जी सर, जी सर, हाँ, आवाज आ रही है। आ गई आ गई, चलो जी। अब हरमैन शरीफैन भी सुन रही, हेरा भी सुन रही है, ठीक है। देखो, दुरूद शरीफ का जो सिलसिला है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक लम्हे के लिए बंद नहीं होता। ये तो आपको पता होना चाहिए कि इंसान जो है सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, ऐसी दुआ कोई किसी के लिए नहीं कर रहा इस पूरी कायनात में, तारीख इंसानी में। ऐसी दुआ जो हम करते हैं, दुरूद सलाम बरकत, हम सब भेजते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पे भेजते हैं, ऐसा तारीख में किसी बादशाह के लिए नहीं हुआ, किसी पैगंबर के लिए नहीं हुआ। ये शान सिर्फ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि इस वक्त जो है वो सारे लोग जो हैं दुनिया में कहीं भी हों एक लम्हे के लिए बंद नहीं करते। मैं आपको यहाँ पाकिस्तान में, आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता आपको लोगों को, कि एक तो जो मैं जानता हूँ, एक मैंने देखा है, चूंकि मैं जाता हूँ मज़ारात पे भी, ये सूफी अबू हसन, सूफी बरकत अली लुधियानी साहब का मज़ार है। ये इधर होते हैं, समंदरी कहते हैं इनको, ये पंजाब का एक इलाका है, फैसलाबाद का इलाका है। वो उन्होंने दुरूद शरीफ को लिखा है ऐसे खूबसूरत कांटों में। समंदरी बाबा के नाम से मशहूर है। हाँ हाँ। समंदरी बाबा। समंदरी, नहीं नहीं नहीं, वो समंदरी बाबा की नहीं, वो तो सूफी साहब के, सूफी के नाम से मशहूर है, सूफी, उनका बहुत बड़ा सिलसिला है। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने जिंदगी में क्या काम किया है उनके, कभी आप वीडियोस देखें आपको अंदाजा होगा। वो सिर्फ लिखा करते थे, वो लिखते थे दुरूद शरीफ उन्होंने लिखा है, पारों की तरह लिखा है, इतना खूबसूरत दुरूद लिखा है उन्होंने, और वो सारा किताबों में जमा है। ये बहुत बड़ा काम होता है जब आप कर रहे होते हैं ना, आप डूब के लिखते होते हैं। अच्छा, अब उन पे क्या हो रहा है कि वहां पे उनके पास, वो तो फोत हो गए, लेकिन उनके बाद क्या हुआ कि उनके मजार के साथ ना उन्होंने जगह बनाई हुई है जहां पे सुबह शाम 24 घंटे जो है दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी अजीब बात है कि एक लम्हे के लिए बंद नहीं होता। इसी तरह जो मिनहाजुल कुरान है, जो जहां मैं पढ़ के आया हूँ, लाहौर में है वो, वहां पे एक नाम है गोशा दरूद के नाम से। गोशा दरूद ऐसी जगह है जहां पर 13 बंदे होते हैं या 10 बंदे होते हैं, और उन्होंने खरबो दुरूद शरीफ पढ़ लिया, खरबो दुरूद शरीफ पढ़ लिया। वो सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, सिर्फ फर्ज नमाज के लिए बंद करते हैं, फर्ज नमाज के लिए जाते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं। और इसके अलावा 3 बंदे कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे हमेशा, और बाकी जो है वो सब दुरूद शरीफ पढ़ रहे होंगे, बंद नहीं होता। ये तो मैं इंसानों का बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे मकामात हैं जो मैं जानता हूँ जिनको हमारे यहाँ बहुत चल रहा है। ये इंसानों की बातें नहीं है, ये अल्लाह जल्ल शानहू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्ते 70,000 फरिश्ते आते हैं, सुबह आते हैं, और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं, और वो सलाम और दुरूद पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये बात तो इंसानों के लिए हो गई और फरिश्तों के लिए हो गई, ये तो नस से साबित बता रहा हूँ मैं। अब जो मैं अगली बात करने लगा, कि आप ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह जल्ल शानहू का जिक्र जो है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप?
یعنی قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا نا، کسی کونے میں بھی کسی کا اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور درود اور سلام ختم نہیں ہوگا، بتائیں کیوں؟ کوئی ہے بتانے والا؟ رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں؟ سر فرشتے فرشتے جو کر رہے ہوتے ہیں درود اللہ کر بھیج رہے رہا ہیں، ہے، اللہ کر رہا ہے، ان اللہ اللہ پاک و کرے گا، ہاں، ملائکہ۔ شاباش، اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میں درود، یصلونا کا صیغہ بھی بتا رہا ہے ہمیں کہ فرشتے بھی کریں، فرشتوں کو تو فنا ہے، فرشتے تو فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جو ملک الموت ہے ان کو بھی موت آنی ہے، لیکن اللہ کو نہیں ہے موت۔ اللہ نے ہر دم جو ہے اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا ہے، اور وہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک، یہ پکا ہے، تو ختم نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلسلہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بہت زیادہ رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کیا بات آ گئی؟ میں ذرا آل کا بتا رہا تھا آپ کو، تو وہ سلام تو ہم پیچھے جو ہے نا چھوڑ آئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ آپ، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سوال کے بعد نا آپ خاموش ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے، تو اتنے دیر خاموش ہو گئے، اتنے دیر، چونکہ بہت بڑا حکم آنے والا تھا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ صبح و شام امت لگی ہے اس بات پہ۔ وہ امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے آپ نے، بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی جو حدیث کی کتاب لکھی ہے آج تک اس کی مثال نہیں ملتی کہ کتنی بڑی کتاب انہوں نے مسند امام احمد لکھی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس کے بعد اس کی کتاب کو بنا اس کے اوپر بھی حدیثیں جمع کی، اس کو زوائد کہتے ہیں، زوائد۔ ان کا بیٹا ہے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور والد صاحب، ہم صبح بیٹھ کے نا حدیث پاک ایک دوسرے کے ساتھ نا اس کی تکرار کرتے تھے، بحث کرتے تھے احادیث شریف کے حوالے سے۔ تو کہتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان نا نور کا ایک نا ستون کھڑا ہو جاتا تھا، نور ایسا ہمیں گھیر لیتا تھا، آسمان کی طرف جاتا ہوا تھا۔ تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ یہ وہ درود پاک کا نور ہے جو ہم لوگ حدیث پڑھنے کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو ہے نا پہ نور چھا گیا ہے ہم۔ تو یہ دیکھیں، یہ اتنا بڑا اس کا جو ہے نا وہ، چونکہ ہم بہت بار بار پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ بار بار آ رہا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے خاموش ہو گئے ہیں، بالکل خاموش ہو گئے، اتنی دیر خاموش ہو گئے کہ وہ صحابی کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں، یہاں ہے، ہاں یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ ہم نے تمنا کی، ہماری دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہی نہ، کاش یہ سوال ہم نہ کرتے، ہم نے کس مشکل میں ڈال دیا آپ کو کہ آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے گواہی دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ کا کوئی بھی عمل جو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بھی عمل دیکھیں آپ کا، تو وہ سب اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو آپ کرتے ہوتے ہیں، تو آپ تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو آپ نے درود کا جو اتنا بڑا حکم تھا نا، وہ آپ نے نہیں دیا، خاموش خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اچھا، فی العالمین کے یہاں پہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں فی العالمین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ فی العالمین۔ اب آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو گیا؟ اصل میں یہ جو احادیث آپ نکالیں گے نا، اس حدیث کو باہر نکالیں گے تو آپ کو صرف یہ درود نہیں ملے گا جو ہم لوگ درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کو اتنے زیادہ سیغوں سے یہ درود ملے گا، سیغے کا مطلب ہے الفاظ، اتنے سارے الفاظ کے ساتھ ملے گا کہ آپ کا دل کھل جائے گا، دماغ کھل جائے گا، اور اس کے بعد آپ کہیں گے درود شریف کے جو ہے نا وہ، جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، پہلے بھی بتایا تھا کہ درود میں آپ کو صلات کا خیال رکھنا ہے، سلام کا خیال رکھنا ہے، اور آل محمد کا خیال رکھنا ہے، بس یہ تین چیزیں ہیں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو الفاظ چاہیں کوئی بھی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے آپ نے یہ ساری حدیث جو ہیں وہ، یہاں پہ آپ نے صرف درود سکھایا، ان کو درود پڑھنا سکھایا، چونکہ نماز میں پہلے سلام تھا، موجود تھا۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے درود پاک، آپ نے کہا کہ آل محمد پر خصوصی رحمت فرما، تو آل محمد پہ کیسے؟ کہ جیسے ابراہیم کی آل پہ خصوصی رحمت فرمائی ہے۔ اچھا، پھر محمد کی آل اور آپ کے آل پر برکات نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم کی آل پر تمام جہانوں میں برکت نازل فرمائی، یقیناً تو ہی قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے آخر میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ اور فرمایا سلام اس طرح پڑھو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، جو پہلے سلام سکھا دیا ہے نا، چونکہ صحابی نے تو درود کا، سلام کا ذکر ہی نہیں کیا، ہمارے لوگ بھی سلام کا ذکر ہی نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے تمہیں پہلے میں نے سلام سکھا دیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اسی طرح پڑھتے رہنا، اور درود یہ پڑھ لینا نماز میں جو تمہیں حکم دے دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آل محمد کا اتنا بڑا انفلوئنس ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ان پہ درود پاک اور ان کے لیے دعا کیے بغیر۔ یہ سلام بھی شامل ہے اور درود بھی شامل ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں، سب کے سب آ جاتے ہیں اس میں، لیکن یہاں پہ تو خاص ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو یہاں بھی دکھا دیا آپ کو کہ ذرا آل جو ہے نا آپ نے خصوصی طور پہ اس کا ذکر کیا درود پاک میں، یہ بہت ضروری ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا اس کا۔
یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہ جو فتویٰ ہے یہ دیوبند کا فتویٰ ہے، اور اس کے شروع میں نا انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، ذرا وہ میں سنانا چاہ رہا تھا۔ جب حکم صلاۃ درود نازل ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم نے آپ نے سکھا دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ حدیث پاک اور آ گئی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، وہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، یہ سنن نسائی ہے، تو نسائی الگ ہے اور یہ مسلم کی حدیث پاک اس طرح کی ہے، اور بخاری کی بھی ہے۔ دیکھو متفق علیہ حدیث پاک بتا رہا ہوں میں آپ کو، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ہر جگہ ہے درود کا۔ اوفو کیا بتاؤں میں آپ کو، درود پاک جو ہے نا، درود و سلام، یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ آپ حیران ہوں گے کہ صرف درود پاک پڑھنا آپ کو دنیا میں بھی کافی ہے اور آخرت میں بھی کافی ہے، یعنی یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہ دعا کے بارے میں جو صحابی نے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا، جب وہ طویل حدیث پاک ہے، وہ کہتا تھا میں پاؤ پڑھوں گا، پھر کہا آدھا پڑھوں گا، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کر دو گے خیر ہے تمہارے لیے۔ پھر کہا چلو میں صرف پاؤ اپنے لیے دعا کیا کروں گا، 3 حصے آپ پہ درود السلام پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ کر دو گے بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں صرف درود السلام ہی پڑھتا رہوں گا دعا میں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسے کر لو تم، تو اللہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائے گا۔ تو مطلب سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ درود پاک میں نے یہ دیکھا ہے، یہ ابھی تک ہمارے، چونکہ ہمارے تو یہی فیلڈ ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں ہمیں درود پاک ہے، یہ اسم اعظم ہے، اس سے تمام تکلیفیں دور، ہر چیز کا یہی حل ہے، درود پاک پڑھنا، بس آخرت میں بھی یہی کام آنے والا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کا دل اتنا خوش رہے گا۔ یار ایسے لوگ ہیں نا واللہ، یہ ہمارے محلے میں بتا رہا ہوں، وہ لاکھوں درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، افغانی قاری صاحب ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف درود شریف پڑھتے تھے، ان کی 7 8 لڑکیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے ان کا، اور وہ جوان ہے لیکن ان کی لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں ساری۔ تو اچھا وہ تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، اچھا تراویح بھی وہ الگ سے گھر میں کراتے تھے ان کو، وہ بڑے اچھے نوجوان قاری صاحب۔ اچھا وہ درود پاک نے شروع کر دیا، بھائی میں اب تو اس کو خاص بناؤں گا، اس کو میں خاص وظیفہ بناؤں گا، بچوں کو بھی کہہ دیا۔ اب لاکھوں درود پاک ان کے گھر سے آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جب مجھے خواب سناتے تھے نا، وہ ہر طرح کا خواب جو ہے نا انہوں نے مجھے سنایا نا، حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں اچھے خواب، مومن کو اللہ تعالیٰ اس سے نا سکون دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو جب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ایک دفعہ، تو وہ تو مہینوں مہینوں خوش رہتا ہے نا، مہینوں مہینوں خوش رہتا ہے۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی زیارت آپ کو نصیب ہوتی ہے، یہ عجیب ہے، میں نے آپ کو بہت دفعہ شاید سنایا بھی ہے، بہت سارے واقعات۔ تو یہ تو محلے میں میرے اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں کہ وہ مجھے اتنے خواب سناتے ہیں، کبھی آتے ہیں تو ایسے، اور وہ سب کیا کرتے ہیں، ان کا وظیفہ جو ہے وہ درود شریف ہے، انہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہیں رہتے ہیں، وہ بس پڑھتے رہتے ہیں۔ یار کیا بتاؤں میں آپ کو، ہر طرح کا درود پڑھتے رہتے ہیں، اور صرف ان کا وہی عجیب وظیفہ ہے، بس یہی وظیفہ ہے۔ اچھا جی، آپ نے ہمیں سکھلا دیا ہے، یعنی کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو نماز کے تشہد میں پڑھا جاتا ہے، اور اب صلات کا طریقہ بھی ہمیں تعلیم فرما دیجئے۔ آپ نے یہ درود تلقین فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورے جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ نے جو ہے ان کو سکھائی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں یہ درود اس طرح ہے، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ درود آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی۔ دیکھا آپ نے، مختلف صیغہ آ گیا، مختلف لفظ آ گئے۔ واضح رہے کہ آیت میں صرف آپ کے لیے صلات کا حکم تھا۔ دیکھا آپ نے، آیت کریمہ میں کیا تھا؟ صلو علیہ وسلم تسلیما تھا، مومنین آپ پر درود بھیجیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ، یہاں ویسے میں یہاں تھوڑا سا اضافہ کریں کہ آپ پہ درود اور سلام بھیجنے کا حکم تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذرا لمبا کریں اس کو، سلام بہت ضروری ہے۔ یہ انہی علماء کی وجہ سے نا سلام کو جو ہے تہمیت نہیں ملتی، پھر یہ بہت مجھے دکھ ہوتا ہے، اور یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ دیوبند کو میں الگ رکھتا ہوں ساتھ سے، کہ یہ جو ہے بڑی مصیبت ہے بعض اوقات، لیکن یہ محبین میں سے آتے ہیں، ہم کیا کسی پہ کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہیں، پانی میں نہیں ہیں، آدھے تھے پانی میں یہ لوگ۔ یہاں پہ ضرور لکھیں سلام بھی ہے، اور سلام کا درود سے زیادہ سلام کا اہتمام فرمایا گیا، حکم ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا، آپ نے اپنے ساتھ آل کو بھی شامل کیا، ازواج کو بھی شامل کیا، اور ذریات کو بھی شامل کیا، نسل کو، جو آپ کی نسل چل رہی ہے نا سادات کی، وہ ساری نسل کو بھی آپ نے شامل کر دیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس پر ابن حجر الہیثمی مکی وہ فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا کہ الفاظ صلات میں اپنے ساتھ اپنے اہل بیت کو شامل کرنا اس بات کی ظاہر دلیل ہے کہ اللہ نے اہل بیت پر صلات کا حکم فرمایا،
اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے نہایت شرف اور عظمت کی بات تھی۔ اگرچہ حدیث شریف میں ہے اہل بیت کو شامل کرنا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے حکم سے اس کو شامل کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بلا شبہ اللہ کے رسول بغیر حکم اور منشا الہی کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے سوا درج ذیل آیت کے معنی مفہوم کے سامنے رکھ کر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی صلات میں شامل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی، یہ بہت اچھی بات۔ ایک اور فتویٰ میں کسی نے پوچھا ان سے کہ ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تو یہودی اور عیسائی بھی آتے ہیں، تو وہ کافر ہیں، تو آج کل ہم اس پر سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ جواب اس کا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تمام عبادات میں اور خاص کر نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لہذا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے حکم دے دیا نا۔ کوئی آپ سے پوچھے بھئی یہ خنزیر کیوں حرام ہے، آپ نے کہا بھی ہمیں اللہ رسول کا حکم ہے۔ چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہاں کتنا کولیسٹرول ہے، کتنا وہ بے غیرت جانور ہے، ایسا نہیں، وہ ہمیں حکم ہے اللہ رسول کا، بس قانون ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ درود ابراہیم میں آل ابراہیم سے مراد ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء کرام سارے شامل ہیں۔ تمام یہود و نصارہ داخل نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے اتباع کی ہے وہی داخل ہیں۔ اب دیکھو ہم نے کتنا یہ پڑھا، یہ برونٹون جو ہے یہ بھی اہل دیوبند میں سے ہیں۔ دیکھو ایسا ہم بار بار پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ نے اپنے آل کو شامل کیا ہے، آل کو شامل کیا ہے، لیکن دیکھو اس میں آپ کو آل دکھائی دے رہا ہے؟ آل آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پہ۔ آپ نے آل کو شامل کر کے رکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے درود پاک اور سلام مکمل ہوگا۔ ایک تو یہ بات خاص ہو گئی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ دوسری بات جو ہم نے کہی نا کہ جو ہے وہ آل سے مراد سارے کے ساری امت مراد ہے، اور اس پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ وہ خاص طبقات جن کو اہل بیت سے بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے نا نفرت ہے اور بغض ہے اور کینہ ہے، پتہ نہیں کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ، بے ایمان لوگ، ان کو وہ کہتے ہیں ساری امت شامل ہے، لیکن پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کو جگہ دیں، درود پاک میں صحابہ کو جگہ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس لیے اب جب میں خطبہ پڑھتا ہوں تو میں خطبے میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، چونکہ حکم ہے، اور پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ساری دیکھو میں آل ہو گئی، آل کے بعد کیا کہا؟ اصحاب جو آپ کے ہیں، اور تیسرا کون ہے؟ ومن والا، جس نے بھی آپ کی تابعداری کی اور ساتھ دیا، وہ سب شامل، ساری امت شامل کرتے ہیں۔ یہ درود پاک مکمل درود ہے پورا خطبے میں، اس لیے میں اس کو زیادہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ہم اس میں شامل کرتے ہیں اصحاب کو زبردستی، وہ کہتے ہیں اس کو یہ ضرور لکھیں، ضرور لکھیں، ضرور لکھیں، ان کو ایسے ڈر ہے۔ حالانکہ یہاں پہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا کہیں بھی کہ صحابہ کرام کا ذکر ہو، الگ سے ذکر ہو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو نا، آپ چاہے 100 حدیثیں پڑھ لیں آپ کو نہیں ملنے والا۔ لیکن کیا ہے کہ آل میں شامل کرتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ آل سے مراد جو ہیں وہ پوری امت شامل ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو الگ سے صحابہ کرام شامل کرنے کی؟ لیکن وہ شامل کرتے، اور ہم اہل سنت جماعت شامل کرتے ہیں، چونکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ 3 اقوال ہیں، ایک قول نہیں ہے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیے گا نا، ذرا بات سمجھیے گا۔ ابھی عرفہ گزرا تھا نا، عرفہ کا جو روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ، وہ کون سا روزہ ہے؟ ٹھیک ہے، عرفہ کا روزہ جو ہے وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے، یا وہ وقوف عرفات پہ روزہ ہے کہ جو حجاج ہوتے ہیں وہ عرفات پہ کھڑے ہوں تو ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ اب جو لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یار عرفات پہ جب حجاج کھڑے ہوتے ہیں تب ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے، یوم عرفہ رکھنا چاہیے، حالانکہ یہ غلط ابھی فتویٰ جو آ رہا ہے وہ کس پہ ہے؟ وہ سب کا فتویٰ یہی ہے کہ 9 ذی الحج ہے، چونکہ حدیث پاک میں ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ نے 9 ذی الحج کا لفظ استعمال کیا، اور ہر ملک والے جو ہیں وہ اپنے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ جو ہے نا وہ منائیں گے اور روزہ رکھیں گے، تب جا کے ان کے باقی یوم تشریق، ایام تشریق اور قربانی کے دن پورے ہوں گے، اور تکبیرات کے دن پھر ٹھیک ہوں گے، ورنہ پھر وہ عرفہ گزر جاتا ہے، پھر ہم لوگ عجیب چکر ہے، پھر عید اس کے اگلے دن پرسوں مناتے ہیں، پھر اس کے 2 دن بعد مناتے ہیں، تو وہ عجیب سے چکر پڑ جاتا ہے۔ اب عرفہ کے بارے میں سمجھنا چاہیے ہم لوگ، کیونکہ 3 اقوال ہیں عرفہ کے بارے میں۔ یہ وقوف عرفہ سے عرفہ مراد ہے جس دن اور حجاج جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایک قول ہے صرف۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ سے مراد وہ ہے کہ اس دن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسک حج جبرائیل علیہ السلام سے سیکھے، تو انہوں نے کہا کہ میں سیکھ لیے، جان گیا، اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عرفہ سے مراد جو ہے 9 ذی الحج کا روزہ مراد ہے۔
اب یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ سب کو استعمال کرتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آل سے مراد اگر آل وہ آل ہیں جو بنو ہاشم ہے، بنو عبد المطلب ہے، جن پہ صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، وہ لوگ مراد ہے. ایک بات. دوسرے مراد آپ کے اہل بیت ہے، یعنی آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد، یعنی جو فاطمہ کی اولاد ہے، فاطمہ سے جو نسب چلا ہے نا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے، وہ نسب حسن اور حسین اور ان کے بعد جو چلے ہیں، یہ جو سادات ہیں، ان پہ جو ہے ان کے بارے میں خاص ہے، یہ آل یہ ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ سارے امتی جن میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں اور پوری امت میں، وہ مراد ہیں. تو ہم سب کو شامل کرتے ہیں آل میں، سب کو، تینوں اقوال کو لے لیں. آپ ایسا عمل کریں کہ تینوں اقوال شامل ہو جائیں، سارے کے سارے مراد ہو جائیں. لیکن آل سے مراد اگر آپ وہ لیں گے جو آپ کو، یعنی یہاں پہ کسی نے کس کو ترجیح دی، کسی نے کس قول کو ترجیح دی ہے، لیکن ہم نے آل ہی و ازواج ہی کو ہم نے الگ الگ کیا نا، آل ہی و ازواج ہی و ذریات ہی و صحابہ اجمعین. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آل کا جو سب میں آتے ہیں، تینوں اقوال، چار اقوال ہیں نا، چاروں اقوال میں اہل بیت شامل ہی شامل ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گئی، چاروں اقوال میں اہل بیت شامل ہی شامل ہے. لیکن صحابہ اور یا سارے امتی جو ہے وہ ہر قول میں شامل نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. دیکھو یہ ہے ایک سٹار ہے، ٹھیک ہے، جی سر، جی یہ سر، جو سٹار ہے نا، سمجھ آ رہی ہے. ہاں یہ دیکھو، یہ ہاں یہ سارے شامل ہیں، ٹھیک ہے. یہ چار اقوال ہیں، ٹھیک ہے. آپ چاہے کوئی بھی قول لے لینا، یہ ضرور شامل ہے اس میں. سارے اقوال میں جو سٹار ہے نا، یہ سب میں آتا ہے. آپ آل بنو ہاشم اور آل عبد المطلب کو لے لیں آپ، ٹھیک ہے، اس میں بھی اہل بیت شامل ہیں. ایک بات. دوسرے میں آپ دیکھیں کہ آپ کی امت جو ہے وہ متقی افراد جو ہیں وہ سارے شامل ہیں، ہاں تو وہ بھی شامل ہیں. آپ کے اہل بیت ہیں تو ان میں بھی وہ شامل ہیں. تو یہ تو بات پکی ہے کہ آپ کی جو ذریت ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریت ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلی ہے، حضرت علی سے نہیں ہے. یہ بھی عجیب سا چکر ہے. اور یہ بھی ایک سمجھ لے بات کو کہ حضرت علی شیر خدا سے سادات کا سلسلہ نہیں، بلکہ سلسلہ جو ہے وہ فاطمہ الزہرا سے چلا ہے. اس بات کو پتہ نہیں ہے مہپارا سمجھتی ہے کہ نہیں. مہپارا لبیک کہو ذرا، میں آپ کو خاص بات بتاؤں. مہپارا کہاں گئی مہپارا؟ مہپارا، مہپارا. جی سر. ہاں شاباش. سر تھوڑا سا کنیکشن کی وجہ سے لیٹ ہو ایسی جاتا ہے. لڑکی ہے، جی کیسی سر، لڑکی، سن جلدی رہی آیا ہوں. کرو. اچھا سنو، میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کیا بات میں کرنے والا تھا، آپ کو بات بلا دی مجھے. فاطمہ تو زہرا کی بات کر رہے تھے آپ. ہاں میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انا اعطینا کل کوثر کا خطاب دیا گیا نا، جب لوگوں نے کہا نا کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، لاوارث رہ گئے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول ہے لیکن ان کی کوئی ان کا وارث نہیں بچا، ہاں ابتر ہیں آپ، انہوں نے یہ کہا. اللہ پاک نے یہ 3 آیات اتاری اور آپ کو فرمایا کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر مراد ہے فاطمہ الزہرا. آپ کی ساری تفاسیر پڑھیں گے نا، آپ کو خیر کثیر عطا کیا، آپ کو معجزات بہت زیادہ دیے، آپ کو اخلاق بہت زیادہ دیا، اور آپ کو جو ہے وہ امت سب سے زیادہ دی. سارے اقوال موجود ہیں. اس میں سے پھر آپ کو ایک قول آپ کو ملے گا جیسے فاطمہ الزہرا مراد ہے. کیوں؟ چونکہ بات چل رہی ہے اولاد کی، اور اولاد کے بارے میں آپ کو کہا گیا کہ آپ کو میں نے کوثر دے دی ہے، اور وہ کوثر جو تھی وہ فاطمہ ہے. جیسے آپ کی نسل چلنی ہے اور وہ کوئی نہیں مٹا سکتا، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے. ابھی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ والی، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے، ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا آپ کو مہپارا کہ جو نسل چلی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فاطمہ الزہرا سے چلی ہے، یہ حضرت علی شیر خدا سے نہیں چلی. ویسے تو ہمارا جو قبیلہ ہوتا ہے، نسب ہوتا ہے، وہ تو باپ سے چلتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پر رسول اللہ کے لیے احکام بدل گئے ہیں سارے کے سارے. آپ کی جو نسل ہے وہ فاطمہ الزہرا سے چلے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی شیر خدا نے فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی، آپ کی اور اولاد بھی ہیں، لیکن وہ سادات نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کو علوی کہتے ہیں، علوی، وہ الگ خاندان ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو وہ جی یہ سر. بات یہ سمجھ کے رکھیے گا کہ یہ جو سادات ہوتے ہیں یہ خاص لوگ ہیں. یہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چلا آ رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں جنت میں. محشر میں آپ کے ساتھ ہوں گے. اور میں ابھی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ، محرم کے حوالے سے بہت پیاری حدیث ہے، اور وہ صحیح ترین حدیث ہے. یعنی یہ سارے سیاستہ سے حدیث ہیں، اور بڑے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ پڑھیں گے. کسی نے سکھائی نہیں ہمیں، کہ بتایا نہیں ہمیں کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کتنا، چونکہ ہماری وہ تو اللہ پاک نے واجب قرار دی ہے قرآن مجید میں ہمیں. اور صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ کے اہل بیت کون ہے، کون ہے، کون ہے. یہ دیکھو یہ ساری احادیث، یہ کیا ہے؟ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ سے، بار بار پوچھ رہے ہیں؟ چونکہ وہاں وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان سے محبت کریں، ان کا دامن پکڑ لیں.
اس لیے تو وہ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ آپ کے اہل بیت سے مراد کون ہے، آل سے مراد کون ہے، بار بار یہی پوچھ رہے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں بار بار کہ اس سے مراد کون ہے کون ہے کون ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تو کل ملا کے یہ بات ہو گئی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور ہمیں درود شریف جو پڑھنے کا حکم ہے اس میں ہم اپنے اہل بیت کو، یعنی کہ اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات شامل ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ اہل سنت الجماعت کا یہی قول جو ہے معتبر ہے کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں آپ کی ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں، اور اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاص طور پہ آپ نے ایک چادر لے کے اس میں حضرت علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسن اور حسین کو اپنے ساتھ چادر میں جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ سیدہ ام سلمہ جو ہے وہ کھڑی تھی، سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کیجیے گا، تو آپ نے فرمایا الا مکان کا، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو، اپنی جگہ تمہاری تم ام المومنین ہو، تم رسول اللہ کی زوجہ ہو، اہل بیت میں سے ہو، تم شامل ہو، تو تم اپنی مکان پہ کھڑی رہو۔ اور ان سب کو جمع کیا اور پھر کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر آلودگی سے پاک کر دو۔ یہ اندازہ کریں تو یہ جو حدیث اتنی زیادہ ہے، اس کو حدیث کسا کہتے ہیں، چادر والی حدیث، یہ کملی والی حدیث کہتے ہیں، اور اس پہ جو ہے نا اہل بیت کو، اور یہ جو اس کو کہتے ہیں نا پنج تن کہتے ہیں، پنج تن، یہ وہ پنج تن ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدنا علی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور حسنین کریمین ہے، یہ 5 لوگ ہیں، تو اس کو شامل کیا گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کو ہر جگہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ جو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، اور صرف علی کو فرمایا کہ علی سے محبت کرنے والا جو ہے وہ مومن ہے، اور اس سے بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا جو ہے وہ منافق ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم انصار میں دیکھا کرتے تھے کہ کون علی سے محبت کرتا ہے، کون ان سے بغض رکھتا ہے، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون، یہی چل رہا ہے، یہ سب کے لیے فرمایا، پھر اس کے لیے ہر ایک کے لیے جو ہے الگ الگ سے حدیث جو ہے نا بیان کر دی ہے۔ تو یہ جو درود پاک ہے نا، میں نے آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا، اللہ کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ آیت کریمہ میں درود بھی ہے، سلام کا بہت اہتمام کرنا ہے آپ کو پتہ ہے سنیوں کہ ہاں بہت زیادہ اہتمام ہے سلام کا، سلام پڑھنے کا۔ سلام آپ کھڑے ہو کے سلام کریں، مدینہ منورہ کی طرف سلام کریں کھڑے ہو کے گھر سے، یا پھر آپ ویسے ہی درود پاک پڑھیں جیسے آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں اور آپ جو ہیں وہ درود سلام پڑھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایسے نہ توجہ کر کے اور سلام پڑھ رہے ہیں، سلام تو ایسی توجہ کر کے ملے گا آپ کو نا، سلام تبھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے ایک تو سلام کا اہتمام رکھیں، ایک دوسرا ہے درود پاک کا اہتمام رکھیں، اور یہ تمام وظائف، تمام مناجات، تمام دعاؤں سے افضل ترین ہے یہ دعا کرنا۔ اور یہ آپ نہ کریں تو کوئی اللہ کے پاک جو ہے، اللہ پاک کے پاس کی کوئی کمی نہیں ہے کہ اس کی مخلوق اتنی زیادہ ہے اس حوالے سے کہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، برکت خود لینی ہے، ہم نے درود ان پہ پڑھیں گے، دعائیں ان کے لیے کریں گے، لیکن وہ سب ہمیں لگیں گی۔ ایک درود پاک جو ایک دفعہ اس پڑھے گا وہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں ان کے ساتھ، اور فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور مجھے قبیلے اور نام کے ساتھ پہنچتا ہے، مجھے یہ صحیح حدیث کا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد فرمایا آپ کا سلام مجھے پہنچتا ہے، فرمایا وہ حدیث میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر، ما من احد یسلم علی حتی رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، میرا کوئی بھی امتی جہاں کبھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، سلام کے بارے میں، تو اللہ پاک نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ سلام، وہ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ جو سلام پڑھتا ہے اس کو سلام کا جواب ملتا ہے، اور جو درود پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث سے یہی ثابت ہے نا کہ تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارا اتنا، تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، تو درود پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن سلام پڑھنے کا فرمایا میں جواب دیتا ہوں، تو جواب آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب تمہیں اختیار ہے، دیکھو کہ تم سلام زیادہ پڑھتے ہو یا درود زیادہ پڑھتے ہو، تمہیں جواب چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا پھر تمہیں ثواب چاہیے عمل نامے میں۔ تو ہمیں دونوں چاہیے ہمیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے جو ہے نا، ہم جب بھی درود پڑھا کریں گے خیال رکھیں گے کہ ہم سب کو شامل رکھیں، سارے کو شامل رکھیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی تو اس کی خوبی ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اپنے مقام پہ رکھا ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پہ رکھا ہے، اس لیے ہم سب اقوال پہ کام کریں گے، اور ہم اپنے درود میں جو ہے وہ سب کو شامل رکھیں گے۔ تو یہ آپ جو ہے ایسا درود پاک دیکھیں، میں نے بہت سارے درود بار بار کہتا ہوں، آپ مجھے یاد بھی نہیں کرواتی، ورنہ میں آپ کو بھیجوں وہ سارے جو ہے نا وہ حدیث کی جو کتابیں ہیں۔ یہ اچھا، یہ بہت سارے فتاوے جاتے ہیں، یہ سے پوچھا گیا کہ درود پاک کیسے پڑھا جائے، تو آپ نے جو ہے وہ پھر طریقہ سکھایا ہے کہ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ دیکھو نا، یہ چادر والی حدیث ہے، ہاں یہ والی، ہاں یہ حدیث میں نے پڑھی، ہاں یہ سید، ہاں یہ سوری الگ سے میں نے آپ کو یہ نہیں پڑھائی نا، یہ سید کی، چونکہ سید کی بات چل رہی تھی اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ دیکھیں، یہ دیوبند کا ہے، یہ بنور ٹاؤن کا،
انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ جو آیت اتری ہے حضرت مطہرات سے مراد تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک چادر لی اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت علی کو، حسن اور حسین کو بھی شامل کیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ آپ گھر سے نکلے، سیاہ رومی چادر آپ نے اڑے ہوئے تھے، آپ نے حسن بن علی آ گئے تو اس کو چادر میں شامل کر دیا، پھر حسین آ گئے ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا، اس کے بعد فاطمہ الزہرا کو بھی شامل کیا، علی کو بھی شامل کیا اور ان کو بھی چادر میں داخل فرمایا، پھر آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو پاک اور صاف کر دے۔ تو آپ جو ہیں وہ اہل بیت جو ہیں اس میں سے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ آپ کے یہ جو 5 لوگ ہیں یہ بھی شامل ہیں سارے کے سارے۔ تو ہم درود پاک جب پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے صیغے آتے ہیں، اور یہاں پہ وہ سارے لکھے بھی ہوئے، کہیں میں یہاں تو نہیں آیا لیکن آگے جا کے ہم دیکھیں گے شبر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ حدیث غدیر، یہ جو غدیر کا بھی ایک واقعہ گزرتا ہے نا، غدیر کا بہت سنا ہوگا آپ نے، یہ ابھی ذی الحج میں ہی گزرتا ہے، 18 ذی الحج کو ہے۔ یہ غدیر کا کیا چکر تھا؟ غدیر میں جو ہے اللہ کے رسول نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں جا کے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور جو ہے اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو یہ حدیث پاک جو روایت کی، اور پھر یہ غدیر خم کے بغیر آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت زید نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اس سے مراد وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں، ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، ان سب پہ جو ہے وہ صدقہ حرام ہے۔ تو یہ ساری آپ کو جو ہے نا، یہ ساری چیزیں، بہت ساری اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحابہ کرام کے جو ہے محبت عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کا جو ہے وہ دامن پکڑنے کی اور ان کے ادب و آداب اور ان کے جو شرف ہے اللہ پاک ہمیں وہ دکھائے، اور ہمیں ماننے کی اور ہمیں جو ہے اس پہ ایمان رکھنے کی جو ہے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں ہی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اہل بیت میں سے ہی امام مہدی نے آنا ہے، آخری جو آئیں گے امام وہ امام مہدی ہیں، وہ آخر میں آئیں گے، اور ان پہ احادیث ساری کی ساری وہ گواہ ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، وہ بھی جو آئیں گے تو وہ بھی اہل بیت میں سے ہی آئیں گے۔ اور تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آخری مسلمان ہوں گے نا، آخری مسلمان، ابھی اتنے سارے فتنے ہیں، وہ پتہ نہیں انہوں نے کب آنا ہے، لیکن اتنے سارے فتنے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ یہ دعا کرنی کہ یا اللہ ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو امام مہدی کے لشکر میں شامل کرنا۔ تو جب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کا ان لوگوں کا عقیدہ بچا رہے گا، اور وہ ایسے عقیدے پہ چلیں گے ہمیشہ جو کہ ان کو اہل بیت کے ساتھ ملا کے رکھیں گے، اور پھر وہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، ورنہ تو وہ لوگ بگڑ گئے ہیں سارے کے سارے، انہوں نے اپنے اپنی شاخیں پکڑ لی ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، اور کوئی اتنا غلوب میں چلا گیا کہ وہ الگ سے جو ہے نا اہل بیت کا جو ہے وہ بیان کرتا رہتا ہے، تو وہ ان کی طرف بھی نہیں دیکھنا آپ نے کہ تشیع کیا کر رہے ہیں، وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ جوہلا ہر ایک میں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو نہیں دیکھنا آپ نے۔ جیسے میں آپ کو یہ احادیث ساری دکھا رہا ہوں نا، آپ نے احادیثوں پہ چلنا ہے، دیکھنا ہے، نص کو دیکھنا ہے آپ نے، اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ کہیں آپ کو یہ چیزیں نہیں دکھائی دیں گی، ذوالجناح کو نکالا، گھوڑے کو نکالا، اور آپ یہ سارا کچھ دیکھیں گے، یہ الگ سے ان کی یاد تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ اس میں جہالت کریں گے، یا اس میں بےہودگی کریں گے، یا اس میں جو ہے کوئی بے ادبی کریں گے، یا صحابہ کرام کی بے ادبی کریں گے، یا پھر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اختلاط رکھیں گے خواتین کا اور مردوں کا، تو یہ سب چیزیں بےہودگی ہے، ناجائز ہے، وہ الگ سے جو اس کا میٹر چلتا رہے گا، وہ الگ چیزیں ہیں ساری کی ساری، ان کو نہیں دیکھنا ہم نے اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کو دیکھنا ہے، اور ہم نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اور اس میں اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے، صحابہ سے ہٹ کے ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائل فیملی ہے، خون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ان کو الگ سے جو ہے ان کا اہتمام ہے اور احترام ہے، اور ان کا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ رکھے، اور قیامت میں بھی جو اہل بیت ہیں، ان کی جو ازواج مطہرات ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، یا ان کی نیچے اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ رکھے، ہمیں خواتین کو ان کا جو ان کی جو چادر حیا ہے اور طہارت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا آمین البلاغ المبین۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، جی سلامت رہیں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم انشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔